لیں جی طوفانی خبریں اور اس پر آتش فشانی تجزیہ لے کر سلیم اختر حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے۔ حضرات پاکستان سے ٹھکائی اور سکائی کے بعد پوری دنیا میں رسوائی اور جگ ہسائی کے بعد آپریشن سندور ذلت کا بادل بن گیا ہے اور بن کر مودی کے سر پر منڈلا رہا ہے اور وقفے سے مودی پر لعنتیں برسا رہا ہے۔ وہ سورما جنہوں نے یدھ کے میدان میں پاکستانی شہینوں کو دبوچنا تھا، وہ اس وقت لوگ سبھا میں آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں دبوچنے لگے ہیں۔ پاکستانیوں کو سور کہنے والے خود سور بن کر ایک دوسرے کو نوچنے لگے ہیں۔ جی نہ جانے انہیں کس تپسوی نے صلاح دی تھی کہ لوگ سبھا میں آپریشن سندور پر بحث کرائی جائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا انہیں بھی اپنی ناکامی، نامرادی، رسوائی، پسپائی اور پاکستان کے ہاتھوں ٹھکائی کی کہانی سنائی جائے اور سنا کر مزید ذلت اٹھائی جائے اور اٹھا کر مودی کی راجنیتی کی ارتھی کو اگنی لگائی جائے۔ جی اس وقت یہ لوگ سبھا میں اپنی ناکامی اور نامرادی کی کتھا سنا رہے ہیں اور سناتے ہوئے پاکستان کے پیروں کی خاک ہوئے اپنے ارمانوں پر آنسو بہا رہے ہیں، اور ادھر ٹرمپ مسلسل مودی کا گھنٹا بجا رہے ہیں۔ وہ جب بھوجن کھاتے ہیں تب مودی کا گھنٹا بجاتے ہیں، جب واش روم جاتے ہیں تب مودی کا گھنٹا بجاتے ہیں، اور پاکستانیوں کو دلی سکون پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ بقول اچھن بھائی کے ٹرمپ نے اس لیے مودی کی تشریف پر لات لگا رکھی ہے کیونکہ ٹرمپ نے پاکستان کی معدنیات کی ہر دھات پر گھات لگا رکھی ہے۔ ابھی ٹرمپ نے مودی کو 25% ٹیرف کی لات لگائی ہے اور لات لگا کر انڈین اکانومی کی واٹ لگائی ہے، اور ساتھ ساتھ ٹرمپ نے پاکستان میں تیل کے ذخائر پر بات کر کے انڈین کو ایک اور لات رسید کر دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پاکستان انڈیا کو تیل دے گا۔ مودی نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹرمپ اسے ایسے پیل دے گا۔ کھراتے ہیں واپس مدے پر، انڈین پارلیمنٹ میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ مودی کا گھمنڈ تکبر کیسے دھوست ہوا، مودی کا ہنکار کیسے نشٹ ہوا، پاکستان کے سامنے انڈیا کیسے پست ہوا۔ انہیں ناکامی اور نامرادی کا ڈنگ مار کے سانپ کب کا نکل چکا، اور یہ لوگ سبھا میں کھڑے ہو کر ابھی تک لکیر پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی پتلونیں اتار کر سرے عام گھسیٹ رہے ہیں۔ مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے رافیل کیسے فیل ہوئے۔ مدبا جس کا اپنا دماغ بھنوت ہو چکا ہے، جسے اپنی خبر نہیں ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ہمارے رافیل کیسے فیل ہوئے، ہمارے میزائل کیسے تیل ہوئے، ہمارے ڈرون کیسے برباد ہوئے، جس کی بنا پر پاکستانی کباڑیوں کے کباڑ خانے آباد ہوئے۔ جی لوک سبھا میں پھر سیاپا جاری و ساری ہے، وہاں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب پہلگام واقعے کے جو دہشت گرد تھے وہ لوک سبھا میں جیسے ہی بحث شروع ہوئی اس کے ایک دن پہلے ہی کیوں مارے گئے، اور ان کی گولیوں کے جو خول تھے آپس میں ملاپ بھی کیسے کر گئے، اچانک ہر چیز کا آپس میں ملن کیسے ہو گیا۔ خیر ان کا پھر سیاپا جاری ہے، پھر بات کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ طاقتور چینی مافیا سے ہم ٹکرا جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب آپ اپنے بیٹے سلمان شہباز سے ٹکرا جائیں گے، اس کو ٹکر ماریں گے، یا پھر یہ شریف شوگر مل سے ٹکرا جائیں گے؟ آپ اپنے خاندان سارا اکٹھا کر کے آپس میں ٹکرے ماریں گے، یا پھر سب خاندان مل کر کے شریف شوگر ملیں جو ہیں آپ کی اس کی دیواروں میں ٹکرے ماریں گے؟ ابھی بات سن، مانا یہ قوم جو ہے آپ کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلتے، سوال نہیں اٹھاتے، تم ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کرتے، مگر اتنے باولے بھی نہیں ہیں، اتنے الو بھی نہیں ہیں کہ جنہیں آپ اس طرح کے ڈھونگ رچا کر الو بنا لیں گے۔ یہ شوگر ملیں کس کی ہیں؟ آپ کی ہیں، آپ کے خاندان کی ہیں، آپ کے ہم نوالا ہم پیالاؤں کی ہیں، آپ کے درباریوں اور حواریوں کی ہیں، اور تم اس طرح کے ڈھونگ رچا کر عوام کو الو بنا رہے ہو۔ طاقتور چینی مافیا سے ٹکرا جائیں گے، ٹکراؤ، مارو ٹکر اپنے بیٹے کے سر میں، مارو ٹکر شریف شوگر مل کی دیواروں میں، مار ٹکر، مار ٹکر، چینی مافیا سے ٹکرا جائیں گے۔ بھیا مان لیا کہ عوام جو ہیں وہ بزدلی اور غلامی کی چادر اوڑھ کر اپنی ضمیر سمیت سو رہے ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ یہ چینی مافیا تم ہو،
یہ اشرافیہ تم ہو، یہ بدماشیہ کون ہے؟ تم ہو۔ اور اگلی خبر، یہ سب نے عوام کو الو بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، خدا کی قسم یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں شاید عوام ان کی نظر میں۔ میں گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں۔ گنڈا پور کبھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کے پی کے میں آپریشن جو ہو رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، پھر بولتے ہیں کے پی کے میں جو آپریشن ہو رہا ہے عوام کو چاہیے آپریشن کرنے والوں کا ساتھ دے، ہاں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی مکمل حمایت کریں۔ ہاں کبھی بولتے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد ختم ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کبھی بولتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کبھی اعتماد ختم کرنے کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا دیتے ہیں تو کبھی اس کو سازش قرار دے دیتے ہیں، کبھی آپریشن کے حق میں ہے، کبھی آپریشن کے خلاف ہیں۔ باجوڑ میں آپریشن جو چل رہا تھا وہ تو وقتی طور پر رک گیا ہے، مگر بھائی صاحب کی بونگیاں نہیں رک رہی ہیں، بھائی صاحب روز ایک نئی بونگی مار دیتے ہیں۔ نہ جانے یہ وہ شہد پینے کا اثر ہے یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم نے ہی شہد پی رکھا ہے، انہیں جو کچھ کہیں گے وہ سرے خم تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے کہ بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں، حضور ہم آپ کے ہر کہے پر ایمان لے آئے ہیں۔ ارے بھائی شاندانہ گلزار کے بیانات سن لیجئے، وہ مراد سعید صاحب کے بیانات سن لیجئے، بالکل الگ ہے۔ علی امین گنڈا پور کے بیانات جو ہیں وہ بالکل کبھی سیم ان کی طرح ہوتے ہیں، کبھی بالکل ان کے مخالف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھیا آپ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہو کھیلو، مگر عوام کے جذبات سے مت کھیلو، تمہیں الو مت بناؤ، مورخ مت سمجھو، جاہل مت سمجھو۔ اور اس کے علاوہ سجنوں ویلیو بھائیو بہنوں، بلکہ حضرات پالیشیا اینڈ مالیشیا لمیٹڈ کمپنی کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، ان کے بارے میں چہمگوئیاں جاری و ساری ہے، ہاں جی، کہ یہ کمپنی ناکام اور نامراد ہو چکی ہے، اور اس کمپنی کو ہٹا کر اس قوم کو ترقی اور خوشحالی کی لامتناہی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے نیا وزیر اعظم تیار کیا جا رہا ہے۔ ناشکری قوم، تم کتنی ناشکری قوم ہو، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یعنی جسے تم جعلی حکومت کہہ رہے تھے ان کے پیروں سے اب حکومت کھینچ لی جا رہی ہے، اور آپ کی تقدیر سنوارنے کے لیے ایک نیا وزیر اعظم لایا جا رہا ہے۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش قسمت ہو۔ اس پر میں ایک بہت ہی شاندار ویڈیو بنانے والا ہوں، بہت جلد اس پر ایک ویڈیو آئے گی کہ یہ افواہیں ہیں یا پھر ان میں کچھ حقیقت ہے۔ بس آپ مجھے دیکھتے رہیے، میں اور اچھن بھائی آپ کی خدمت میں بہت جلد ڈیٹیل ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، بہت جلد۔